ایک عقلمند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ درد ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا پتہ آپ کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے مگر آپ سے سننا چاہتا ہے۔ کسی نے پوچھا، بھول جانا اور معاف کر دینا کیا دو کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ انسان کتنا بھی بڑے ظرف والا ہو، وہ دل سے معاف نہیں کر پاتا۔ یہ صرف عام انسانوں میں نہیں ہے، کوئی معاف کر بھی دے تو اس معاف کرنے والے نے معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوتا ہے۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو تو یقین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کو نہیں دیکھو گے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ مرد سے انا کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اس سے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکھڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ جب انسان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اسے انا سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ نامحرم مرد و عورت کے مابین عشق و محبت سے نکلنے والے 100 راستوں میں کم از کم 99 راستے عورت کی بے حرمتی تک جاتے ہیں۔ جب پاؤں میں باپ کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے تو محبت کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑانے پڑتے ہیں۔ پھر کوئی بے وفا کہے یا بے مروت، کچھ فرض نبھانے پڑتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب لوگوں کے سامنے تو اللہ والے بنتے ہیں اور تنہائی میں کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ اب بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے، اور شکر ادا کرنے میں ہی عافیت، برکت و سکون ہے۔ کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ تم اور میں تا عمر اب ایک دوسرے کے لیے وہی خسارہ رہیں گے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کی اہمیت ہونی چاہیے کسی کے دل میں۔ آج کی محبت نہیں رہی، بس انا اور ضد بن کر رہ گئی ہیں۔ ایک اکڑ دکھاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑا ایکٹر بن جاتا ہے۔ کیا ایسی ہوتی ہیں محبتیں؟ محبت تو ایک دوسرے کے سامنے جھک جانے کا اور دوسرے کے لیے خاک ہو جانے کا نام ہے۔ وقت نے ہمارے درمیان بہت دوریاں پیدا کر دی، پر یادوں نے کبھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونے نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی یاد آتی ہے آنسوں کی سوغات لاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ماضی بھلانا ہے تو خود کو بیزی رکھنا چاہیے، لیکن انسان آخر کتنا بیزی رکھ سکتا ہے؟ خود کو رات کی تاریکی، خاموشی اور سناٹے میں سب یادیں واپس پلٹ آتی ہیں۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے اور آنسوں کی صورت میں یہ یادیں بہہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو بار بار صبر کے ساتھ مانگی جائیں، اور جو نہ قبول ہوں وہ میرا رب امانت کی طرح اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے۔ اس لیے ذرا سی دیر پر اسے مانگنا مت چھوڑو اور صبر رکھو، بے شک میرا رب صابروں کے ساتھ ہے۔ بات نہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتے، تعلق تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔
سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کی جائے جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو، خود چاہے کتنے ہی بے شرم، چھچورے، گندی نظر والے کیوں نہ ہوں، مگر بیوی ان کو پاکیزہ چاہیے ہوتی ہے۔ محبت حاصل کرنی ہے تو ڈھیر سارا پیسہ کماؤ، ورنہ ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ اگر آپ نکمے ہیں تو مذہبی عورت سے شادی کر لیں تاکہ وہ غربت کو امتحان سمجھے اور آپ کو مجازی خدا۔ مرد نے محبت کی آڑ میں ہمیشہ عورت کے جذبات سے کھیلا ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، اس عورت سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، مگر اس سے شادی ضرور کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ محبت حاصل اور لا حاصل کا فرق نہیں بیان کرتی، یہ بس ایک سے ہوتی ہے اور ہوتی ہی رہتی ہے۔ جب بھی محبت کا چہرہ دیکھو، ہر بار نئی طرح ہوتی ہے۔ محبت میں سونے کا نوالہ کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر ہوں۔ جو عورت ہلکے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورت کا مزاج نرم اور ٹھنڈی طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ ان کی جسامت مناسب ہوتی ہے، نہ یہ موٹی ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ پتلی۔ جو عورت لال رنگ کی لپسٹک اور ساتھ میں لال رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورتیں فیشن کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں اور ان کی توجہ گھر کی طرف کم اور اپنے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورت تیز اور گہرے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، ایسی عورتیں کھلے دماغ کی مالک ہوتی ہیں اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ بیٹا تب تک اپنا ہے جب تک اسے کوئی بیوی نہیں مل جاتی، اور بیٹی تب تک اپنی ہے جب تک زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر خدا کو پسند آتا ہے وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹے باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔